بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اسے پاکیزہ اور زہرات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کی کئی اقسام ہیں۔ شاید قدیم زمانے میں جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد میں انہیں انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا فرق کیا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ چیز ناپاک اور ناجائز نہیں ہو جاتی، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے ہریسہ وہیں رکھ دیا، بلی آئی اور اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلیز نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو علماء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لٹایا اور بٹھایا جائے، یہ نہ صرف آپ کے دل کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات سے سامنے آئی۔ ویسے تو یہ معلومات عام کے لیے دلچسپ ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے بلی اپنا توازن برقرار رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے متعلق یہی تصور پایا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تصور غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن سے کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہے اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہے۔ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ لگاتی ہے اور بلی کو اس سے آگاہ کر دیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو اس کی مونچھیں ہی اسے بتاتی ہے کہ وہ ایسی تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں، وہ اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں کہ ایسی بلیوں کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت اذیت دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ ہاں، اگر کوئی بلی خونخوار ہو اور گھر کا نقصان کرتی ہو تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اسے اذیت دینے کی۔ روئے کو بدخشونی مانا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں بلی روتی ہے تو اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں
کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ یہ شیخ شہاب تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلق عالم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے تو کچھ مخلوق سے جنات نفرت کرتے تھے اور کچھ سے پیار۔ ویسے ہی جنات کا بادشاہ اسرائیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھی، اور وہ جنات اور یہ بلیاں ساتھ رہنے لگے اور پیار کرنے لگے۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اس کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لے لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا تو ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا۔ یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا، لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا بنا کر ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دے دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں، اور ان جانوروں میں سے بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسا کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تب جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے، وہ جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھ کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے۔ وہ فرشتے موت کو دیکھ سکے تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، دیکھ آج مرنے والا ہے۔ ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شیخ شہاب تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ کر دیا کرو اور 7 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔